جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو از فرحت اشتیاق۔ قسط نمبر 35۔ وہاں بہت اندھیرا تھا، ہیبت ناک سناٹا تھا۔ اسے اس اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ اندھیری جگہ بڑی ہیبت ناک تھی، جیسے کوئی غار، کوئی سرنگ۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر اس سے ہاتھ پاؤں ہلائے نہیں جا رہے تھے۔ وہ مدد کے لیے چلانے لگا تھا، وہ رو رہا تھا، کوئی تو آ جائے اس کی مدد کے لیے، کہیں سے کوئی تو آ جائے۔ اچانک ہی اس کے رونے اور چلانے کی آوازوں میں کسی کے کہکوں کی آوازیں شامل ہو گئی تھیں۔ اس پر کہکے لگا کر ہنستا وہ شخص اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس کی شکل بہت ڈراؤنی تھی، خوف کے مارے اس کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ وہ شخص اسے تمسخرانہ نظروں سے دیکھتا اس پر کہکے لگا کر ہنس رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، ہیلپ ہیلپ، کوئی مجھے بچاؤ پلیز۔ وہ روتے ہوئے چلا چلا کر کسی کو مدد کے لیے پکارنے لگا تھا، مگر اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوفناک شکل والا شخص اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس جیسی خوفناک شکلوں والے 3 آدمی اور بھی تھے۔ پاپا مجھے بچا لیں، پاپا مجھے ان لوگوں سے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز پاپا پلیز مجھے آ کر بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے باپ کو آوازیں دے رہا تھا۔ ایک ریپسٹ میرا بیٹا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میرے گھر میں تم جیسے بد کردار اور بد فطرت انسان کی کوئی جگہ نہیں ہے، تم میرے لیے مر چکے ہو۔ اسے اس غار میں بہت دور اپنے پاپا نظر آئے تھے، نفرت بھری نگاہ اس پر ڈال کر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اسے اس اندھیرے غار میں وہاں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ خوف کے مارے اس کی چیخیں نکل رہی تھیں، وہ چلا چلا کر رو رہا تھا، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کرتا، خود اپنے آپ کو ان خوفناک لوگوں کے شکنجے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یکدم ہی ان میں سے ایک نے اس کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ زور زور سے کہکے لگا کر ہنس رہا تھا۔ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھتے اس کے باقی ساتھی بھی زور زور سے ہنس رہے تھے۔ اس کی سانس گھٹ رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا، اب نہ وہ چلا سکتا تھا، نہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتا تھا۔ وہ مر رہا تھا، وہ اپنے جسم سے خون بہتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کا سارا خون بہہ جائے گا، وہ مر جائے گا، وہ مر جائے گا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا، وہ سوتے میں بچاؤ بچاؤ چلا رہا تھا۔ اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جیسے اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہو اور وہ سانس لینے کی کوشش کر رہا ہو۔ یکدم ہی اس کی آنکھ کھلی تھی، اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ کئی سیکنڈ وہ آنکھیں کھولے بیڈ پر یوں لیٹا رہا جیسے اسے ابھی بھی یہ پتا نہ چلا ہو کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ اسے جیسے اپنے کمرے کے اندھیرے سے شدید وحشت ہوئی تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی ہاتھ بڑھا کر لیمپ روشن کیا۔ لیمپ روشن کرتے اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لے رہا تھا۔ گھٹن اور اندھیرے سے گھبرا کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی تھیں، پردے ہٹا کر تمام کھڑکیاں کھول دی تھیں۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اس وقت امریکہ کی کسی سڑک پر تھا، نہ ہی کسی کے گھر سے نکالا جا رہا تھا۔ وہ دوحہ میں واقع اپنے فلیٹ میں تھا۔ کھینچ کھینچ کر سانس لیتے اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا، اس کے نہ کہیں سے خون بہہ رہا تھا، نہ کہیں چوٹ لگی تھی، پھر بھی اسے اپنے پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ نڈھال سے انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا، اس کا حلق بالکل خشک ہو رہا تھا۔ اپنے قدموں کو گھسیٹتا وہ کمرے سے نکلا تھا اور کچن میں آ کر بغیر رکے اس نے 4 گلاس پانی کے پیے تھے۔ اس کا واپس اپنے کمرے میں جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور بہت تیز آواز میں ٹی وی آن کر لیا تھا۔ وہ جس روز سے اٹلی سے آیا تھا، ایک رات بھی سو نہیں پایا تھا۔ اتنی راتوں تک نیند نہ آنے نے اسے بہت مزمحل کر دیا تھا۔ وہ اپنے دفتری کاموں کی انجام دہی میں مشکل محسوس کر رہا تھا۔ تنگ آ کر کل رات اس نے نیند لانے کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ گولیاں لے لی تھیں۔ وہ گولیاں نیند لائی تھیں، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے ڈراؤنے خواب بھی ساتھ لائی تھیں۔ اسے یہ گولیاں لیے اور یہ ڈراؤنا خواب دیکھے اتنے دن گزر گئے تھے کہ خوش فہمی سی دل میں پیدا ہوئی تھی۔
کہ شاید اس کے ان ڈراؤنے خوابوں نے آخر کار اس کا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ آخری بار اس نے یہ خواب روم میں تب دیکھا تھا جب خود کو خوش ہونے اور ہنسنے پر سزا دینے کے لیے اس نے از خود یہ خواب دیکھنا چاہا تھا۔ کلوزیم سے واپس آنے کے بعد اپنے ہوٹل روم میں جاتے ہی اس نے یہی گولیاں لی تھیں اور خود کو سزا دینے کے لیے سونے لیٹ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ روم میں جب جب سویا قدرتی نیند سویا تھا، اور یہ خواب تو یوں آنکھوں سے دور ہوا تھا جیسے اسے 12 سالوں سے ڈرا ہی نہیں رہا تھا۔ پھر آج کیوں؟ آخر کیوں؟ ٹی وی کی تیز آواز بھی اس کے اندر کے سناٹوں کو توڑ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تم سوئے نہیں؟ فکر مندانہ سی آواز اس کے عقب میں گونجی تھی۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تم چاہو تو میں تھوڑی دیر تمہارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر سکتی ہوں۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، پھر بھی اس کے بالکل نزدیک یہ دل نشیں آواز یوں گونج رہی تھی جیسے وہ یہیں بالکل پاس ہی بیٹھی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، خوشی کو، رنگوں کو اور زندگی کو اپنے اندر محسوس تو کر کے دیکھو۔ صوفے پر وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ نرم لہجے میں بول رہی تھی، خوش ہونے کے لیے وجہ ڈھونڈو گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکو گے۔ میری زندگی میں بھی ایسا بہت کچھ ہے جسے اگر میں ہر وقت سوچنا شروع کر دوں تو ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں رہ سکتی، مگر تم دیکھتے ہو میں کتنا خوش رہتی ہوں۔ اس کا نرم لہجہ اتنا دل نشیں تھا کہ بے ساختہ اس نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ ریموٹ سے ٹی وی آف کر کے وہ صوفے پر لیٹ گیا تھا۔ اسے وہ تصور میں فلور کشن اپنے صوفے کے پاس لا کر رکھتی نظر آ رہی تھی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے سکندر۔ وہ صوفے پر لیٹا تھا اور اسے کارپٹ پر وہ اپنے صوفے سے بالکل نزدیک بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا نرمی، خلوص اور محبت لیا لہجہ اس کی تکلیف کو کم کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس طرح وہ سانس گھٹتی محسوس کر رہا تھا اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے کانوں میں خود اس کی اپنی آواز گونجی تھی، آج میں سینورینا لیزا محمود اور ان کی پینٹنگز کو سوچتے ہوئے سوؤں گا۔ اسے اپنے ہاتھ کے اوپر اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اتنی خوبصورت چیزیں سوچو گے تب تو نیند بھی خوب پرسکون آئے گی اور خواب بھی بڑے حسین نظر آئیں گے۔ وہ آنکھیں بند کیے مسکرایا تھا۔ اسے نیند ابھی بھی نہیں آئی تھی مگر اس کی بے سکونی اور اضطراب تھم گیا تھا۔ رات کا وہ خواب اپنے اثرات چھوڑتا صبح اس کے لیے سرویکل پین لے کر آیا تھا۔ صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس کی گردن کے پچھلے حصے میں وہی مخصوص درد ہو رہا تھا جو گردن سے اٹھتا بازوؤں تک پھیل جایا کرتا تھا۔ اسے سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ خود پر وہ تحقیر بھری نظریں نہیں ڈال پایا تھا جو پچھلے 12 سالوں سے ڈالتا آیا تھا۔ تم مجھے بہت ہینڈسم لگتے ہو، اوپر سے تمہارا یہ غرور اور خود پسندی بھی تم پر بہت سجتی ہے۔ مجھے تمہارا چہرہ، خاص طور پر تمہاری آنکھیں بہت پرکشش لگتی ہیں۔ وہ اپنے چہرے کے نقوش کو آئینے میں بغور دیکھنے لگا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے سینیور سکندر، تم بہت ہینڈسم ہو۔ پتہ نہیں مگر ہر بار تمہیں دیکھ کر اپالو کا خیال دل میں آتا ہے۔ اپنے چہرے کے نقوش آئینے میں دیکھتے اسے آئینے میں وہ نظر آنے لگی تھی۔ لبوں پر شرارت بھری مسکان لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بیلا، بے اختیار اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکان آئی تھی۔ وہ آئینے میں اپنے مسکراتے ہوئے چہرے کو تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گیا تھا۔ وہ عادتاً بغیر ناشتہ کیے گھر سے نکل رہا تھا، خود کو نظر انداز کرنے اور سزا دینے کی اپنی عادت کے پیش نظر۔ دل نہیں چاہ رہا، پھر بھی تھوڑا سا کھا لو۔ کچن کے پاس سے آتی اس آواز پر اس کے قدم ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ منع مت کرنا، تم نے کھانا بہت کم کھایا تھا۔ یہ چیز آملیٹ کھاؤ، میں نے خاص طور پر تمہارے لیے بنایا ہے۔ تکلیف کی وجہ سے اس سے گردن نہیں گھمائی جا سکی تھی۔ وہ پورا کا پورا مڑا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ اس کے کچن میں کھڑی ہے۔ وہ وہاں نہیں تھی مگر وہ اسے وہاں محسوس ہو رہی تھی۔ فکر سے اسے دیکھتی، اس کی خاطر اپنا سکون اور آرام قربان کرتی ہوئی۔
تمہاری زندگی اتنی بے وقت اور بے مول نہیں ہے سکندر. کسی اور کو فرق پڑے نہ پڑے، لیکن اگر تمہیں کچھ ہوگا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی. وہ جیسے کسی طاقت کے زیر اثر کھنچتا کچن میں آ گیا تھا. اس نے فریج سے دودھ نکالا تھا، کارن فلیکس کا ڈبہ اٹھایا تھا، پیالہ اور چمچ اپنے سامنے رکھا تھا. وہ اب گھر سے ناشتہ کر کے آفس جانا چاہتا تھا. وہ اپنے آفس میں تھا، ہمیشہ کی طرح کاموں میں گم. رات کا خواب اور اعصابی درد اس پر پھر حاوی ہو رہے تھے. اس نے اس سب سے پیچھا چھڑانے کے لیے خود کو کاموں میں غرق کر رکھا تھا. لنچ ٹائم کب کا گزر چکا تھا اور اسے بھوک کا احساس تک نہ ہوا تھا. تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تم نے لنچ کیا؟ وہ اسے اپنی میز کے سامنے رکھی خالی کرسی پر بیٹھی نظر آنے لگی تھی. وہ یکدم ہی شرمندہ سا ہوا تھا. مگر وہ ضروری کام سکندر شہریار کی صحت اور اس کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے. اس نے دیکھا وہ رنجیدہ نظر آ رہی تھی اس بات پر کہ وہ خود کو نظر انداز کیوں کیا کرتا ہے، اس بات پر کہ وہ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتا. وہ مسکراتی ہوئی اچھی لگا کرتی تھی، وہ زندگی سے بھرپور انداز میں کھلکھلاتی اچھی لگا کرتی تھی. یہ اداسی اور رنج اس کے چہرے پر سج نہیں رہا تھا. محض اس کے چہرے پر مسکان دیکھنے کے لیے اس نے انٹر کام پر اپنی سیکرٹری کو اپنے لیے لنچ منگوانے کو کہا. اب تو وہ خوش تھی نا، اب تو وہ اپنا خیال رکھ رہا ہے، اب تو وہ خوش ہے. اپنی ہنسی کی ایک جھلک اسے دکھلا کر وہ اس کے سامنے والی کرسی پر سے غائب ہو گئی تھی. شام میں جب وہ دفتر سے اٹھا تو اس کے درد کی شدت برقرار تھی. اسے اندازہ تھا کہ اس درد سے نجات کے لیے اسے گھر جا کر ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا لینی پڑے گی. درد تو دوا سے چلا جائے گا، مگر ساتھ نیند بھی لائے گا، اور نیند اپنے ساتھ خواب. اب وہ لیزا کے روما میں نہیں تھا، جہاں نظر آتے آتے اچانک ہی یہ خواب نظر آنا بند ہو گئے تھے. اتنے دنوں تک دوحہ میں اس کی غیر موجودگی کے سبب اس کے کچن اور فریج میں سے بہت سی اشیاء ختم ہو گئی تھیں. جب سے اٹلی سے واپس آیا تھا گروسری کے لیے نہیں گیا تھا، سوائے دودھ وغیرہ جیسی انتہائی ضروری چیزوں کے باقی یوں ہی کام چلا رہا تھا. آج دفتر سے اٹھنے کے بعد فلیٹ جانے سے قبل اس نے راستے میں گاڑی ایک گروسری سٹور پر روکی. وہ اپنی ضرورت کے مطابق مختلف اشیاء ڈالتا جا رہا تھا. فروٹ اور سبزیوں والے سیکشن کے پاس وہ آیا. وہ چند سبزیاں لینا چاہتا تھا. وہ اکیلا رہتا تھا. ناشتہ اور لنچ اس کا اکثر و بیشتر نہیں ہوا کرتا تھا، مگر خود کو زندہ اور چلتا پھرتا رکھنے کے لیے وہ رات کا کھانا اکثر کھا لیا کرتا تھا، سوائے ان دنوں کے جب اس پر بدترین قنوطیت اور خود سے نفرت طاری ہوتی تھی. کبھی وہ ڈنر باہر کرتے ہوئے فلیٹ واپس آتا تھا اور کبھی فلیٹ آ کر خود اپنے لیے کھانا پکاتا تھا. برس ہا برس سے تنہا رہنے کے سبب وہ بآسانی اپنے لیے کھانا بنا لیا کرتا تھا. اسے کچن میں مہارت سے کام کرتا دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا تھا. اس نے اپنا بچپن اور نو عمری کا دور ایسے گھر میں گزارا تھا جہاں اس کی ایک آواز پر کئی کئی نوکر دوڑے چلے آتے تھے. دیکھنے والے اسے ایک سیلف میڈ انسان سمجھا کرتے تھے، ایک سیلف میڈ انسان جو اپنی محنت اور قابلیت کے بل پر یہاں تک پہنچ پایا تھا. سبزیوں کی طرف جاتے جاتے اس کی پھلوں کی طرف نظر پڑی تھی. اس کا پھل لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اب وہ اپنی ٹرالی میں سبزیوں سے بھی پہلے ناشپاتیاں رکھ رہا تھا. اس نے اپنے لیے بہت ساری ناشپاتیاں خریدی تھیں. اس کے ڈنر کا مسئلہ حل ہو گیا تھا. وہ ناشپاتیوں کو ٹرالی میں رکھتے ہوئے مسکرایا تھا. اس کے چھوٹے سے فلیٹ میں ڈائننگ ٹیبل کچن ہی میں موجود تھی. واپس آ کر نہانے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ کچن میں آ گیا تھا. اس نے پلیٹ بھر کر ناشپاتیاں اپنے لیے کاٹی تھیں. پلیٹ میں فورک لگا کر وہ میز پر بیٹھ گیا تھا. اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا تھا یہ پھل اتنے مزے کا ہوتا ہے. بچپن سے اسے اس پھل سے کوئی خاص رغبت نہیں رہی تھی، آج وہ اسے اتنے مزے کا لگ رہا تھا. اس نے ناشپاتیوں کو انجوائے کرتے ہوئے سوچا کہ کل وہ دفتر جا کر اپنی سیکرٹری سے کہے گا کہ جس طرح اس نے یہ یاد کر لیا ہے کہ اس کا باس بلیک کافی پسند کرتا ہے، اسی طرح اب لنچ میں روز ناشپاتیاں کھانا پسند کرے گا، یہ بھی یاد کر لے. وہ دوا لیتے ہوئے ڈر رہا تھا. وہ سونا نہیں چاہتا تھا. اپنے لیے کافی بنا کر وہ لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا. اس نے ٹی وی آن کر لیا تھا. غیر دلچسپی سے چینل تبدیل کرتے اس کے ہاتھ یکدم ہی ایک چینل پر آ کر رکے تھے. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں.